بشرا باجی گھر جاتی تھی وہ تو وہاں سے آتی تھی ناراض بڑی جلدی ہو جاتی تھی. سمل باجی گھر جاتی وہ مینوں کہندی ہے اج ہی میں چادر بچھائی امی اے لوشن لگ جائے گا دیتے اتنے نہیں میں جانا ہوں. ہماری امی ابا جو تھے نا وہ تو رومی جولیٹ تھے, بہت تو ایک دوسرے کو پیارے تھے. انہوں نے ہمیں کوئی نہیں منہ لگایا اپنی جوانی میں. کہ میں لوگوں کو بھی یہی کہتی ہوں کہ تھوڑا ایک دوسرے کو برداشت کریں, معاف کریں. معاف کرنا بہت اچھی بات ہے. بہت قریبی ایسے بھی ہے لوگ جن کو منانا چاہتی ہوں, میں نے کوشش بھی کی. میرے بھائی ناراض ہیں, یہ تھوڑا سا وقت رہ گیا اب تو کیا ناراضگی اور کیا لڑائی. امی کو کہتے تھے ہانڈی بڑی چنگی بناتی ہے, تیری ہانڈی بہت پیاری ہے گی. امی کہیں گے چل کریلے گوشت پکا, پتہ نہیں کیا ہوگا وہاں پہ, لیکن ایک لگتا ہے جیسے کچھ سما وہاں بندھا ہوا. اب اپنے آپ کو شکر کرتی ہوں خدا کا کہ میں نے اپنی امی کو, ابا کو تو خیر بالکل ہی نہیں, امی کو بھی کسی بات سے کبھی نہیں روکا, کچھ نہیں کہا. بشرا باجی گھر جاتی تھی وہ تو وہاں سے آتی تھی ناراض بڑی جلدی ہو جاتی تھی. وہ مینوں کہندی ہے کہ تسی پکھا چلاندے ہو بہت تیز. وہ کہندے نے ٹی وی دی آواز بڑی تیز ہے امی, میں نہیں اودے گھر جانا ہوں. اچھا سمل باجی گھر جاتی وہ مینوں کہندی ہے اج ہی میں چادر بچھائی امی اے لوشن لگ جائے گا دیتے اتنے نہیں میں جانا ہوں. تو یہاں میرے گھر میں تو مہارانی تھی, ان کی مرضی تھی, وہ جو چاہے کرے, اور میں نے ان کو کبھی کچھ کہا ہی نہیں. یہ اللہ کا شکر ہوا کہ میں ان کو کبھی نہیں کچھ کہا. اچھا ایک سوال میں اگر آپ سے پوچھوں, میری بھانجی نے ایک بار ماجی محترمہ باندھو کو سے پوچھا تھا, لیکن میں آپ سے پوچھوں, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک بچہ یا اولاد ماں کو زیادہ پیاری ہوتی؟ ہماری امی ابا جو تھے نا وہ تو رومی جولیٹ تھے, بہت تو ایک دوسرے کو پیارے تھے. انہوں نے ہمیں کوئی نہیں منہ لگایا اپنی جوانی میں. نیلم باجی نے مجھے پالا, ہم لوگوں کو. ویسے تو مطلب 3 مائیں میری اور ہیں, ٹھیک ٹھیک, اور انہوں نے پالا. نیلم باجی نے واقعی پالا, کھانا کھلایا, کپڑے بدلائے. سمل باجی پڑھاتی تھی, تو بشرا باجی تھی وہ, ان کو دیکھ کے تو میں کہتی تھی اچھا ایسے میں نے بھی بننا ہے, جو ان کے فیشن تھے اور جو ان کی ادائیں تھیں, اور وہ بڑی صفائی پسند تھی. لیکن میری امی نے محبت کی ہے بڑے ہو کے ہم سے, اور پھر مجھ سے بہت کی ہے. اچھا ماں تو پیاری ہی پیاری ہے اور اپنی ماں, لیکن آپ کی امی تو ان ریئل سینس آف دا ورڈ بہت خوبصورت, حسین تھی, بہت حسین, طرح دار, جسے ایک انداز آپ اور کا, شوقین, اور کپڑے اور فیشن. ابھی میں ان کی کمرے میں جب شفٹ ہوئی ہوں تو میں الماریاں کھول رہی تھی, تو ان کی الماری کا ایک ڈرار لاک تھا, اس کو میں نے کھلوایا کہ یہ کھولو. تو جب میں نے کھولا, پاؤچ نکلا, اس میں سے ان کی ٹاپس, جولری, چھوٹی سی لپسٹک, میک اپ جو میں نہیں دیا ہوا تھا وہ پڑا ہوا تھا. بس میں اس کو دیکھتی رہی, اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی. تو وہ بہت شوقین عورت تھی. یہ ہمارے سارے شوق ہیں نا, یہ منہ سے ہی آئے ہیں. یہ جو چیزیں اور یہ جو لمس ہے, یا جیسے سویٹر کہہ لیں یا پہناوا, اس کی کیا اہمیت ہو جاتی ہے بعد میں؟ بہت اہمیت ہوتی ہے, بہت. وہ اس طرح ہی میں نے اس کو بند کر دیا, اور میں نے سوچا کہ اس کو میں پہنوں نہیں. ابھی امی کے میں نے 2-4 جوڑے اپنے لیے رکھے تھے, باقی میں نے سب بانٹ دیے تھے, لیکن کچھ اپنے لیے رکھے تھے کہ میں پہنوں, اور میں نے پہنے, ایک آدھ پلے میں پہنے وہ امی کے سوٹ. تو مجھے بہت اچھا فیل ہوا کہ امی کا ہے, یہ امی کے جسم پہ لگا ہوا ہے. اچھی فیلنگ ہوتی ہے بہت. یہ جو آپ نے ابھی بات کہی کہ بلکہ میرے بھی یہ سننے میں وہ آئی یہ بات, ہمارے دوست ہیں ان کے ابا کا وصال ہوا, میں جب اس پہ گیا تو میں نے ابا جی کے بارے میں بتایا, میں نے کہا وہ تھوڑا سا بھولنے لگے, کہتے وہ جاڑے بس رہن سے ہی بھول جان, کوئی یہ کیڑی گل. یہی بات ہے کہ میں یہی کہتی تھی, مطلب ان کو تکلیف بہت تھی. 4 سال انہوں نے بہت مزریبل گزارے, ان کی بہت برا حال تھا. لیکن بس میرا اپنا لالچ تھا نا, میرا اپنا کہ اب تھوڑی دیر اور رہ جاتی, ہائی ایسی رہتی. میں جاتی تھی, آپ کو پتہ ہے وہ بالکل, آپ کو خیر پتہ ہی ہوگا, بچے بن جاتے ہیں, باپ ماں باپ, وہ سارا ویسے ہی. وہ میرا دوپٹہ ایسے پکڑ لیتی تھی, یوں تھی, میں ان کے ساتھ لیٹتی تھی, وہ ایسے پکڑ لیتی تھی کہ جیسے میں چھوڑیں گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بچے نہیں پکڑ لیتے, اور میں نے تصویریں کھینچی ہوئی ہیں میں نے, وہ کہ میرا دوپٹہ پکڑا ہوا انہوں نے ایسے. اور جب میں ان کو ساتھ لگاتی تھی نا تو ان کو نیند بہت اچھی آتی تھی. حالانکہ اصل زندگی میری امی بالکل فزیکل نہیں تھی, پسند نہیں کرتی تھی کہ چپکو, یوں ادائیں تھیں بڑی ان کی. ابا جو تھے نا بیچارے ہمارے, وہ پیچھے پیچھے پھرتے رہتے تھے, کہتی ہائے ہائے میں کی کرا بڑی. ہم کہتے ان کی تو بہن ادائیں بڑی ہیں. ایک تصویر ہے میری امی کی, جو میں امی کو پیار کری تو وہ یوں ہے کہ کرنا ہے تو مجھے کیا. لیکن آخری دنوں میں جب وہ بیمار, تو ان کو تھا کہ یہ میرے ساتھ چپک جائے, تو میں ان کو جب ساتھ لگاتی تھی تو وہ ایسے بچوں کی طرح گھس جاتی تھی. اور یہ دوپٹہ ایسے کہ یہ کہیں میرے سے چھٹ نہ جائے.
تو یہ یو ور آنرڈ اینڈ بلیسڈ. لیکن بعض اوقات جب مشکل آتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ وائی می, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پیار آپ کے حصے میں کیسے؟ نہیں شکر ہے میرے میں یہ مجھے دیکھیں باجیاں میری بہنیں مجھے بہت ایڈمائر کرتی ہیں اس بات سے, ہمیشہ ہر جگہ کہتی ہیں کہ اس نے. اور سنبل باجی اللہ بخشے وہ کہا کرتی تھی یہ بڑی چلاک ہے, یہ بہت چلاک ہے. میں آتی تھی تو کہتی تھی کھانا میں امی کھانا ادھر دے میں کھلاؤں گی. میں نے کہا ہے میں کھلا رہی ہوں. اچھا ساری جنت تو ہی لے گی, یہ بڑی چلاک ہے, اس نے وہاں صوفہ رکھا ہوا اوپر میں کھلاؤں گی آج. تو وہ کہتی تھی کہ, اور وہ مجھے بہت زیادہ ابھی بھی بشرا باجی بہت ایڈمائر کرتی ہیں اور ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ اپنے گھر کو ہسپتال بنانا کوئی آسان بات نہیں ہے. کہ امی میرے پاس تھیں, ڈاکٹر آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ڈرپیں لگی ہوئی ہیں, نرسیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, صحیح بات ہے. لیکن مجھے اب کبھی ایسا محسوس ہی نہیں ہوا. مجھے وہ لگتا تھا کہ یہ ایک روٹین ہے. مطلب میں حیران ہوتی ہوں کہ جو میں کبھی سنوں کہ کسی کے پیرنٹس سے کوئی اگر کہے کہ ہم ذرا تنگ ہو گئے یا وہ, تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتی نا کہ یہ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے. بلکہ گلٹ میں ہی رہی, زیادہ تر گلٹ میں ہی رہی کہ میں کچھ عرصہ میں ان کے ساتھ سوتی رہی. شروع میں جب وہ ان کو نیا اٹیک ہوا تھا نا, تو میں ان کے ساتھ سوتی رہی. میں نے کہا میں سوؤں گی ساتھ, میں سوتی رہی. لیکن وہ گھبرا جاتی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو تکلیف دوں گی. ان کو یہ بھی تو غم تھا کہ اس کو تنگ ہو رہی ہے, یہ رات کو اٹھ رہی ہوں, باتھ روم کا پرابلم ہے, جو بھی ہے. تو پھر انہوں نے مجھے کہا نہیں تو میں نرس رکھ لوں گی, تو اپنے کمرے میں سو. یہ گلٹ جو ہے نا اس نے مجھے بہت ستایا ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھی کیوں نہ رہی, میں چپکی کیوں نہ. حالانکہ میں ان کے گھر میرے ساتھ رہتی تھی وہ, لیکن پھر بھی گلٹ رہا کہ میں چلی جاتی ہوں کام کے لیے. کاش لاہور میں کام ہوتا تو نہ ہی جاتی. اسما عباس اور زارا نور عباس کا بطور بیٹیوں کے اگر مقابلہ کیا جائے تو آپ کر لیں گی؟ وہ تو بھی بہت چھوٹی ہے, زارا ابھی بہت چھوٹی ہے. لیکن آپ کی ماں بھی بن جاتی ہے وہ. نہیں وہ ابھی میری ماں ہے. اس نے مجھے کہا آپ میری بیٹی ہیں اب سے. اس نے کہہ دیا اب ہے کہ اب آپ میری بیٹی ہیں. کل بڑے مزے کی بات ہوئی, صبح میں اٹھی ہوں, اٹھتے اس کے میسج جو تصویریں آئی ہوئی تھیں, میں نے کہا یہ کیا مجھے بھیجا ہے, کس کی ہے؟ تو کوئی بہت ہی بینگز والی ایک عورت تھی, اسکرٹ اور ایسے کر کے, اور اس کی میک اپ بڑے اس طرح کے لاؤڈ کلرز. تو میں نے کہا ہاں بیٹا ضرور پہنو, بڑا پیارا ہے. کہتی ہے اپنے لیے نہیں کہہ رہی, آپ کے لیے. میں نے کہا کیا مطلب؟ نہیں اب مجھے آپ کی یہ لک چاہیے. تو وہ مجھے بالکل سمجھتی ہے چھوٹی بچی, اور ہر برائٹ کلر, ہر ایسی چیز لے آتی جو میں کہتی ہوں بیٹی ذرا زیادہ ہو گیا میرے لیے, اماں پلیز ایسے نہیں کہا کریں, آپ نے یہ پہننا ہے. اور وہ واقعی میری ماں بن جاتی ہے. آپ اپنی کیئر نہیں کرتی. اچھا, اور مجھے اس سے کیئر کروانا اچھا نہیں لگتا. اب یہ میرا مسئلہ دیکھیں نا, میں بھاگتی ہوں. یہ وہ ویسا ہی ہے جو شاید آپ کی امی کا, یہ وہی طبیعت میں, یہ وہی طبیعت کہ وہ بھی گھبرا. اور میں کہتی ہوں میں بتاتی ہی نہیں کہ مجھے کوئی تکلیف ہے. میں کہتی ہوں بالکل ٹھیک, بے شک ہو, اس کو نہیں بتاتی کہ ہائی اس کو یہ پریشان ہو جائے گی. کئی دفعہ مجھے کہتی ہے آپ نے مجھے فلاں بات بتائی کیوں نہیں؟ کیا بیٹا تم اپنی بیبی کے ساتھ اتنے خوش ہو, اتنے مزے کر رہی ہو گھر میں تمہیں بیچ میں ایک بات بتا کے پریشان کر دوں؟ تو وہ ایک رشتہ ہمارا ایسا ہی ہے. لیکن وہ بھی ماشاءاللہ بڑی کیئرنگ بچی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ نیلم باجی نے زیادہ, لیکن آپ کو چونکہ موسیقی سے بہت لگاؤ آپ کی امی کا, اور وہ سیکھنے کا سلسلہ بھی سارا رہا, کیا چیز نغمگی میں پہلی سنی تھی آپ نے جو آپ کی یادداشت میں ہے؟ ہاں میری یہ یادداشت میں ایک چیز میں اگلے دن بھی سوچ رہی تھی کہ میری یادداشت میں کیا چیز ہے. وہ یہ ہے کہ راوی دریا کا کنارہ, اور رات کا وقت, اور امانت علی خان صاحب, اور ہارمونیم, ابا امی, نیلم باجی, سنبل باجی, اکسی مفتی, اور میں اور بشرا باجی بھی, اور میں بہت چھوٹی, اور وہ گا رہے ہیں یار کو میں نے مجھے یار نے سونے نہ دیا. سوچیں آپ یہ میموری کس عمر کی ہوگی؟ میں خیال میں 5 سال کی شاید. اور راوی دریا, ذرا دیکھیں, اور وہ راوی اب تو وہ, اور ممتاز مفتی, یہ مطلب یہ مجھے, اور مجھے نہیں اس میں مجھے نہیں پتا, شاید اشفاق صاحب بھی ہوں, آئی ڈونٹ نو کہ اس وقت وہ بھی ہوں گے. یعنی یہ جو لوگ مجھے یاد ہیں وہ یہ ہیں. اور مجھے یہ سین یاد ہے آنکھیں بند کر کے کہ اکسی مفتی, اکسی بھائی جو چل رہے ہیں, اور نیلم باجی ادھر, سنبل باجی ادھر, اور وہ کہہ رہے ہیں سناؤ, اور وہ گا رہی ہیں یار کو میں نے. اور وہ گانا, مطلب آپ سوچیں اس وقت کا وہ گانا, بندش ہی ہے وہ تو پوری گانا, وہ تو, اور وہ یہاں یہ پھنسا ہوا ادھر ہے. یہ پہلا مجھے یاد ہے گانا کی, کب سے مجھے یہ پتا چلا کہ میوزک کیا چیز ہوتی ہے, اور اتنا مشکل, اوپر سے وہ امانت علی خان صاحب, کوئی چھوٹا موٹی چیز بھی نہیں. کیا بات. تو وہ میں نے بلکہ حامد ان کو بھی بتایا, میں نے ان کو یہ بتایا کہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ان کو بھی نہیں پتہ تھیں. ایک ترانہ تھا امانت علی خان صاحب کا,
جو میں نے ان کو بتایا وہ کہتے ہیں نہیں میں نے تو نہیں سنا یہ. اللہ ہم لوگ تو آپ کو پتہ ہے جی وہ تو کیسے کیا پکے ٹیٹ لوگ ہیں. سنگتی کمال. اچھا یہ جو گائکی کا مطلب یار بلکہ ابھی وہ ذکر میرا خیال مجھے کرنا چاہیے. مجھے کبھی وہ ریڈیو کا نا وہ بھولتا نہیں ہے. تو سمل باجی کھڑی تھی اور انہوں نے کہا ادھر آؤ میں نے بات کرنی ہے تم سے. تو میں نے کہا جی میں ادھر آؤ, ایک روز ہم بیٹھیں گے اور ہم بات کریں گے, مجھے تم سے کرنی ہے بات. لیکن وہ نہیں ممکن ہو سکا. مجھے بڑا ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے. بات یہ کہ آپ جو ہے نا آپ سے ہم کنیکٹ کرتے ہیں, پتہ نہیں کوئی ایسی بات ہے, ایسی چیز, ایسی کھچ ہے جو آپ کو دیکھ کے پڑتی ہے. میری بیٹی کو پڑتی ہے, دیکھیں نا وہ حالانکہ چھوٹی ہے آپ سے, کوئی اتنی لمبی بیٹھک نہیں اس کی ہوئی کبھی نہیں, لیکن اس کو آپ بہت پسند ہے. وہ کہتی ہے اماں یہ بس مجھے اپنے لگتے ہیں کچھ. احمد میرا بیٹا وہ کیسے آپ سے چپک گیا. تو وہ کنیکشن جو ہے نا ہمارا وہ آپ کے ساتھ ہے. تو باجی سنبل نے بھی یہی کہا ہوگا کہ یہ ہے وہ بندہ جیسے میں نے بات کرنی کھڑے ہو اور مجھے کرنی ہے. اور اچھا ساتھ کر لی کہ کامیڈی کی نہیں بات کر رہی ہے, میوزک کی بات. اور وہ بڑی تو وہ اچھا آپ نے مجھے یاد ہے میں نے اشرافہ سے بھی سنا کہ امی کو آپ نے نہیں بتایا تھا سمل باجی کے جانے کا. اور پھر وہ آواز کون بناتا تھا آپ میں سے؟ ہم دونوں بناتے تھے, میں بھی اور دونوں. میں اپنے ڈرائنگ روم میں جا کے وہاں بولتی تھی. پھر میں مجھے کہتی تھی اس کو اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ ماں بیمار پڑی ہے جا کے بیٹھ گئی. تو میں کہا امی بچے بھی بھول گئی ہے, مطلب کہتی تھی کیا ہی ہو گئی ہے میری بیٹی کو, کیا ہی ہو گیا, کیسی ہو گئی ہے. پھر ہم جھوٹ موٹ کہتے تھے. پھر کئی دفعہ میں کہتی وہ فون ہے باجی کا. اس وقت کہتی تھی میں جس وقت وہ بات نہیں کر سکتی, موڈ خراب ہے یا چڑچڑ ہوئی ہوئی ہے, میں کہتی امی باجی کا فون ہے, سنو میں نہیں کرنی ہوں, اس ویلے نکال کریں گے کہ وہ کہیں کہ ہاں وہ ہے. تو وہ ان کو بتا کے فائدہ کیا تھا. اوپر گئی ہوں گی تو کہتی ہوں گی ہیں نہیں تو کتنے اتنے آئی ہوئی ہیں, جا کے دیکھا ہوگا تو حیران ہوگی ہوگی کہ ہیں میرے سے پہلے تو آ گئی ادھر. وہاں جا کے تو بڑے بڑے راز کھلے ہوں گے, بہت سی چیزیں امی کو دیکھنے, ابا کو کیا ہوا ہوگا. اگر وہاں اوپر کچھ سین ہے جیسے کہ آپ نے شاید پڑھا ہوگا وہ عقیل روبی صاحب نے جو کیا چیز لکھی تھی انہوں نے, وہ میں ایسے سوچتی ہوں آنکھیں بند کر کے تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی وہاں ہوگا. سب بیٹھے ہوں گے, میری پھپھو پروین عاطف ہوں گی, کیسے نام ہے یہ, تو ابا امی ہوں گے, ایک عہد ہے, سب بیٹھے ہوں گے. وہاں میوزک چل رہا ہوگا, مفتی چا بیٹھے ہوں گے, کہیں گے چل سنبل سنا, آواز لا گانا سنا. امی کو کہتے ہوں گے, امی کو بھی کہتے تھے مودی چل آج, کہتے امی کو کہتے تھے ہانڈی بڑی چنگی بناتی ہے, تیری ہانڈی بہت پیاری ہے گی. امی کہیں گے چل کریلے گوشت پکا. پتہ نہیں کیا ہوگا وہاں پہ, لیکن ایک لگتا ہے جیسے کچھ سما وہاں بندھا ہوگا. آپ سے اگر یہ میں پوچھوں ویسے ہی کہ آپ اپنے بہن بھائیوں میں جو مختلف ہیں, آپ آر یو ڈفرنٹ فرام دا ریسٹ؟ عموماً لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ کہتے ہیں لوگ, لیکن پتہ نہیں ہم بیسک تو ہم ایک ہی جیسے ہی ہے میرے خیال میں. بیس تو ہماری ایک ہے. ہاں تھوڑا تھوڑا مزاجوں میں فرق ہے, اوپر نیچے تھوڑا بہت. آپ کے مزاج کا اگر پوچھ؟ ہاں میرا مزاج ذرا فرق ہے. ایک تو ٹالرنس بہت ہے میرے میں. بہت تو لفظ چھوٹا ہے. ہاں مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ چیز ٹھیک ہے. میں لوگوں کو بھی یہی کہتی ہوں کہ تھوڑا ایک دوسرے کو برداشت کریں, معاف کریں. معاف کرنا بہت اچھی بات ہے, اور گزریں آگے. دل میں گرج نہیں رکھنا چاہیے, کوئی چیز ایسی نہیں رکھنی چاہیے. اور اب تو اس عمر کے اس حصے میں تو بالکل ہی میں تو ڈھونڈ کے کہتی ہوں کون ناراض ہے اس کو منا لوں. بہت قریبی ایسے بھی ہے لوگ جن کو منانا چاہتی ہوں. میں نے کوشش بھی کی. میرے بھائی ناراض ہیں ہم سے, تو ایک ہی بھائی ہے ہمارا, اور ہم ظاہر ہمارے باپ کی اولاد, ایک ہی بیٹا ہے. تو کچھ میں نے ان سے کوشش بھی کی کہ بات کی جائے, لیکن انہوں نے بات نہیں کی. چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں فیملی میں, ہو جاتی ہیں, لیکن درگزر کرنا بہتر ہوتا ہے. پتہ تو ہوتا نہیں. دیکھیں ابھی صبح اب پھر بعد میں نے یہی سوچا کہ بعد میں رونے کا کیا فائدہ. یہ تھوڑا سا وقت رہ گیا اب, تو کیا ناراضگی اور کیا لڑائی, چھوڑو. یہ میری کوشش ہوتی ہے. یہ مزاج میں شاید فرق ہے کہ میں بہت جلدی معاف کرنے میں سب سے آگے ہوتی ہوں. آپ کو اچھا ناراض ہونا نہیں آتا؟ بڑی کچی ہیں آپ. نہیں, کبھی اگر میں ناراض ہوتی ہوں نا. اچھا جی, سچ مچ نہیں, کوئی بڑی بات پہ ناراض ہوں گی نہیں, لیکن سال چ کوئی باری ہوتی ہوگی میرا. نہیں, میرے گھر والوں سے پوچھے نا, غصہ آتا ہے ایک دفعہ, پھر جب آتا ہے نا بس پھر میرے پکڑنا پڑتا ہے مجھے ایسے کر کے. لیکن کوئی بہت ریئر ہے شاید مجھے, کیونکہ میں دباتی رہتی ہوں چیزوں کو. یہ اچھا ہے. میری بیٹی کہتی نہیں اچھا,
عباس کا آپ کو پتہ ہے ملے میں آپ میرے میاں دم 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 دم, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ زارا بھی ایسی بول بال ٹھا ٹھو کر کے ختم. 15 منٹ بعد یہ لوگ ایک دوسرے کے منہ میں برکیاں ڈال رہے ہوتے ہیں, بالکل نارمل ہو جاتا ہے. ایسے آتا ہے اور ایسے ہی چلا جاتا ہے. ایسے ہی چلا جاتا ہے, اور بڑے پیارے دل کے ہیں, فٹافٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں, پکے ناراض نہیں ہو سکتے. لیکن میں چپ رہتی ہوں, میں نہیں مجھے جواب دینا نہیں آتا کہ میں آگے سے جواب دوں, لڑائی کروں, اونچا بولوں. تو میں پھر چپ رہتی ہوں, اور پھر جب چیزیں بہت بڑھ جائیں, سالوں گزر جائیں, پھر ایک دن بم پھٹتا ہے, اس کے بعد پھر میں ہاسپٹل ہی جاتی ہوں. اتنا زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ آپ سلامت رکھے.